کہ جس کو ہم کہیں کہ یار یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ ہے، کہ جس میں نے سارے معاشرے کے اندر ساری خرافات کو عام کرنا ہے اور لوگوں کی دل آزاری کر کے اس رات کو منانا ہے، اور پھر سمجھنا ہے کہ اب تو نیا سال شروع ہوا نا، تو ابھی اللہ نے رحمتیں برسانی ہے۔ اور بتاؤ، سال کی ابتدا اگر حرام کام سے ہو رہی ہو، سال کی ابتدا ہی اگر جو ہے وہ شراب نوشی سے ہو رہی ہو، سال کی ابتدا ہی اگر بدنگاہی سے ہو رہی ہو، سال کی ابتدا اگر لوگوں کی دل آزاری سے ہو رہی ہو، تو پھر سال میں رحمتوں کی بارشوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، پھر بندہ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کو سمجھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والے، تو نے نہ یہودی کو دوست بنانا ہے نہ تو نے عیسائی کو دوست بنانا ہے۔ دوست مومن کا مومن ہوتا ہے، مسلمان کا دوست مسلمان ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو دوست نہیں بنا سکتے تو ان کی رسومات، ان کے رواج اور ان کی راتوں کو اپنانا بھی یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں کہا آپ ساری رات گاڑیاں بھگاتے رہیں، ساری رات شور و غل کرتے رہیں، ساری رات دیگوں پر آپ جو ہے وہ ناچ گانا کرتے رہیں، اور آپ کے محلے میں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نوافل پڑھنے والا موجود ہو، کوئی تہجد کا نمازی موجود ہو، اور آپ کی ذات کی وجہ سے دل آزاری بھی ہو رہی ہے۔ ساری رات آپ نے اتنی خرافات پھیلائی کہ وہ آپ کو بددعائیں دے رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہا ہے، اور بندہ پھر اگلا 2022 کا یار یہ سال تو مجھ پر بہت بھاری رہا ہے۔ تو حضور جس رات کو آپ نے اس سال کی ابتدا کی نا، آپ کی ابتدا کیا تھی؟ خرافات سے تو آپ نے ابتدا کی، حرام کاریوں سے تو ابتدا کی، اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سال مجھ پر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اور اگر سیلیبریٹ ہی کرنا ہے نا، اگر آپ نے کوئی رات منانی ہے تو باخدا اللہ کا ذکر کرتے دیکھو، اللہ پورے سال کیسی برکتیں برسا رہا ہوتا ہے، کیسی رحمتیں برسا رہا ہوتا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ اس رات کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو بندہ قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہو، رات کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو ایسی محافلوں کو آپ انتخاب کر لیجئے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہو رہا ہو، جہاں پر دین اسلام کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہو، نہ کہ میں نے ہیپی نیو ایئر کی نائٹ کو اس طرح سے گزار دینا ہے کہ میں لوگوں کی دل آزاری کا سبب بن جاؤں، خرافات کرتا رہوں، حرام کاری کرتا رہوں، شرابیں عام ہو جائے اور اسی طرح سے بدنگاہی عام ہو جائے، اور میں کہوں کہ بھئی میں نے تو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو ان چکروں میں لگایا، اللہ کے دین سے دور کر دیا ہے، قرآن سے دور کر دیا ہے، معرفت الہی سے دور کر دیا ہے، محبت رسول اللہ سے دور کر دیا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے اس دنیا کو مزین کیا ہے، کس کے لیے سجا دیا ہے؟ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، اور مومنوں کے لیے نہیں سجایا اس دنیا کو اللہ نے۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، زُيِّنَ، اللہ نے ان لوگوں کے لیے اس کو مزین کیا ہے کہ جو کافر ہیں۔ کس کو؟ دنیا کو سجا دیا ہو۔ کافروں کو بڑی رنگین نظر آتی ہے یہ دنیا۔ میرا آقا نے ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ اللہ نے کافروں کے لیے اس دنیا کو جنت بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ جنت۔ لیکن مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ مومن اس کو جنت نہ سمجھے، اور یہاں پر تو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ فرمانا ایسی پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر صرف رب کو راضی کر، پھر دیکھ اللہ تجھے وہ جنت کی نعمتیں کیسے عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور مر گئے نا، قبر کے باغوں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا رہا ہوگا۔ اگر اس حال میں مر گئے کہ ہم رب کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے، تو یہ دنیا کی رنگینیوں میں اگر میں کھو جاؤں، ایک رات کے لیے میں اپنے رب کو ناراض کرتا ہوں۔ شیطان بڑا پاورفل ہے، بندہ اس کو ہلکے میں لیتا ہے کہ نہیں میں نے شیطان سے تو مقابلہ کر لینا ہے۔ تو یہ ہماری اعلیٰ قسم کی بے وقوفی ہے کہ میں شیطان کو چیلنج دے رہا ہوں، بڑا پاورفل ہے۔ آپ ایک مہینے عبادت کرتے رہیں گے نا، ایک مہینے رمضان، پورا رمضان وہ بندہ دن میں روزہ رکھ رہا ہے، پورا رمضان رات میں تراویح بھی پڑھ رہا ہے اور نفل بھی پڑھ رہا ہے، آپ کی ٹوپی نہیں ہٹ رہی پورے رمضان، اور آپ محلے سے گزرتے کہیں بھی گزرتے سلام کے ترانے جاری ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ عید کے 3 دن شیطان اتنے بڑے بڑے گناہ کراتا ہے کہ بندہ خود ہی یقین کر لیتا میری تو عبادت ضائع ہو گئی، میں نے تو جو پورے رمضان عبادت کی، ایک مہینے کی محنت عید کی ایک دن میں شیطان ضائع کروا دیتا ہے۔ تو پاور تو دیے نا، اختیار تو ہے نا، میں اپنے آپ کو بیوقوف بناتا رہوں نہیں یار اس سے مقابلہ کر لینا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنا، بندے کو مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے۔ تقوی پرہیزگاری کے اختیار کے لیے اس نے نوافل پڑھنے پڑتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوتیں کرنی پڑتی ہے، تب
جا کے وہ اس کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو بندہ اس گمان میں نہ رہے کہ میں تو بچ جاؤں گا، بھائی بچنے کے جو اسباب ہیں اس اسباب کو اختیار کر لیا جائے، مساجدوں کا رخ کر لیا جائے، مساجد میں ہوں گے تو بچ رہے ہوں گے، قرآن سامنے رکھ لیا جائے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ بچا رہا ہوگا، رسول اللہ کے ذکر کو درود و سلام کے نذرانے جاری کر لیے جائیں، اللہ اس درود کی برکت سے بچا رہا ہوگا، ایسی محفلوں میں شرکت کر لی جائے۔ دعوت اسلامی کی محفلیں سستی ہیں، اس رات کو دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہیں، صحابہ کا عشق رسول، اہل بیت اطہار کا عشق رسول بیان ہوتا ہے، ان کی محفلوں میں شرکت کر لیا جائے۔ جہاں قریب میں محفلیں ہو رہی ہوں اس حلقے میں شرکت کر لیا جائے۔ اگر یہ آپ نیت کرتے ہیں تو اس رات کو ہم نے گناہوں سے بچ جانا ہے، اور اگر یہ نیت ہو کہ نہیں یار میں نے تو ہر سال کی طرح اس سال اسی طرح سے پورے حیدرآباد میں ڈھنڈورا پیٹ دینا ہے، تو یاد رکھیے گا آپ آنے والے سال کو ویلکم تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کو ناراض کر کے ویلکم کر رہے ہیں۔ آنے والے کچھ سال ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بڑے مصیبت زدہ ثابت ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کھانے اور پینے کے لیے لوگ محتاج ہو گئے، اور بندہ سوچے گا ایسا تو نہیں کہ یہ میرے گناہوں کی شامت تھی کہ میرے گناہوں کا اتنا زیادہ میرے پر بوجھ ہو چکا تھا کہ اللہ کے عذاب کی صورت میں پکڑا گیا، اب آئندہ سال بھی اگر میں اس کی ابتدا اسی خرابات سے کرتا ہوں، ایسے گناہوں سے کرتا ہوں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ سال بھی میرا برباد ہو جائے۔ تو میرا عزیز دوستو، آپ نے اور میں نے نیت کر لینی ہے کہ یہ جو رات آنے والی ہے نا جمعۃ المبارک، اس رات کو میں نے گناہوں میں نہیں گزارنا ہے، اس رات کو میں نے لوگوں کی دل آزاری کرنے میں نہیں گزارنا ہے، بلکہ اس رات کو میں نے اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں عبادت تو نہیں کر سکتا تو ایک آسان حل ہے، آپ سو جائیے، دوسروں کو بیزار کرنے سے بہتر سونا، آپ سو جائیں، کم سے کم آپ کی ذات سے کسی کا دل نہیں دکھے گا، آپ سو جائیں، کم سے کم آپ کی وجہ سے محلے والے پریشان نہ ہوں گے۔ تو میں نے پریشان نہیں کرنا بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، رسول اللہ پر درود و سلام کے نذرانے پڑھنے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، تاکہ آئندہ پورا سال اللہ قدم قدم مجھ پر رحمتیں برسا رہا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔